عیاش دے بیان تو علاوہ 1400 سال ہوئے کھلوتے اہل تشیع فاضلین مہربانی کریں سلیم بن قیس الہلالی نو کوئی ہک دوجا بندہ تا دسامن چاکے فلاں دی ملاقات بھی سلیم بن قیس الہلالی دے نالے اور اس نا دا کوئی بندہ موجود ہے روئے زمین دوتے کوئی شیعہ کتاب ذکر کرے کوئی شیعہ راوی بیان کرے چاہے ہاں جی ایک بندہ شیعان علی پاک جتنا متحرک ہے حکومت نال ٹکراؤ عالم فاضل ہے واقعات لکھتا ہے یار حکومت دے ریکارڈ ہی تو ہونا چاہیے کہ شخص ساڑا باغی ہے کتھائی کوئی تائید اس دی مل دی ہوئے کتھائی کوئی دا ذکر ملدا ہوئے ایک بندہ اس روئے زمین دوتے جان دے اور متعارف کروا رہے ابان بن ابی العیاش ٹور پھر کے جس نے ہن کتاب دی روایتی پہلے تو امت کو لے کتاب ہی کوئی نہیں کسے مومن کو لے کتاب کوئی نہیں کتاب آئیے سلیم بن قیس دی ابان بن ابی العیاش کے ذریعے امت دے کولو ہن ابان بن ابی العیاش کس کیٹاگری دا بندہ ہے کس کماشت اور کس طور طریقے دا بندہ ہے تو ہن آؤ ذرا شیعہ دی اسماء و رجال نے گنو ابان بن ابی العیاش جڑا سارا واقعہ بیان کردہ ہے وہ کتاب جدی حضرت عمر پاک جیسی ہستیاں کہ وہ اتنی ظلم کر رہے ہیں حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ جیسی کریم ہستی تھے اور کوئی بنی ہاشم دی کریم ہستی حضور مولا مرتضیٰ بھی موجود ہیں ہاں جی اور کوئی ہستی انہاں دا ہاتھ نپڑ والی نہیں ہے پئی سارے بنی ہاشم موجود ہیں حضرت ابی طالب دے باقی فرزند حضرت جعفر بن ابی طالب دے فرزند حضرت عقیل بن ابی طالب خود اس موقع دوتے موجود ہیں لیکن کوئی ہاشمی خون حرکت بیچ بھی نہیں آدھا نہ حضرت عمر رضی اللہ تو دا ہاتھ پکڑ دے حتیٰ کہ وہ ہستی شہید ہوئے دیا بچے جڑا ہے سارے معاملے ہوئے دن سانو مناسب نہیں الفاظ آکھنے جو اس کتاب دوئے اور آج تک ممبر و محراب دوتے اہل تشیع اور ذاکرین اور علماء انہاں دے بیان کر رہے ہیں اسادے ابان بن ابی العیاش کس کیٹاگری دا بندہ ہے ذرا ادھا تعارف تک کرواؤ تو آپ اہل تشیع دی جتنی کتابیں اسماء و رجال دیا حتیٰ کہ انہیں 20 جلدہ بلکہ 22 جلدہ کتاب آئی اور اسا 54,000 روپے دی منگائیے علامہ ابو القاسم خوئی دی رجال الحدیث اس دے وچ بھی پہلی جلد دے وچ حمزہ دے کالم دے ابان بن ابی عیاش کا تذکرہ ہے تنقیح المقال للامام کانی جتنی بڑی بڑی تورے سامنے کتابیں اسماء و رجال دیا تمام دے تمام اہل تشیع آخری اس دور ابو القاسم خوئی تک لکھ رہے ہیں شیعہ عالم کہ ابان بن ابی العیاش اے شخص کانا قذابن اے دنیا دے جھوٹے دے جو سب تو وڈا جھوٹا انسان ہے ابان بن ابی العیاش قذاب دجال من الدجاجلاتے اس دی کسے گل دا کوئی اعتبار نہ کرائے کیونکہ دجالان وچوں ایک دجال ہے انسان دجال ہوتا عربی دی فعال دے وزن ہوتے مبالغے دا سیغا دجل تو اے لفظ نکلا ہے جڑا سب تو وڈا فریبی ہوئے نا نمبر 1 دنیا دا فریبی اور فراڈیا اس نو دجال آکھا ویندا ہے ہاں جی دجل جی دے وچ پایا ونی وینا تے اے خود دیکھ لو ہر دور دے اہل تشیع علماء او دا ذکر آسی لکھ سن کہ یہ دجالہ وچو دجال ہے قذاب ہے یہ کسے گل دا کوئی کیونکہ جھوٹ بولنا تھا اس دا کاروبار ہے اور یہ دا وطیر ہے اسا یہ کسے گل دوتے کوئی اعتماد نہیں کر دے تاریخ دے وچ اے راوی ہی نے اس کتاب دا جس نو خود اے آخ رہے ہیں اللہ نے حق نو ثابت رکھنا ہوتا ہے حق دی اللہ حفاظت کرتا ہے اس نو دجال من الدجاجلاتے بھی لکھ سن کانا قذابن بھی لکھ سن اور وقت اس سے دی گل اور اس سے سلیم بن قیس دی کتاب دا حوالہ دے کے حضرت عمر جیسی عظیم ہستیاں دوتے جرہ بھی کر رہے ہو سن رات دن حالت اے ہے تاریخ دی آخری گل ٹائم ہو گیا 5 ہو گئے سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ او قریب ہستین ایک طرف انہاں دے جھوٹے راوی ہیں اور اکثر تو سیدنا راویاں دے نان زرارہ دا نان لے لو زرارہ دی کتنی روایات اصول کافی فروع کافی ملا انہاں دے موجود ہو سن زرارہ بن آیون زرارہ بن آیون سب تو بڑے راویاں دے چھے اور اس سے آپ رجال کشی چو میں ہوڑے تو انہوں کٹ کے دینا دا نام موجود ہے زرارہ بن آیون دا
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں ترائے واری فرمائے سن لعنہ اللہ لعنہ اللہ لعنہ اللہ اللہ دی شخص تے لعنت ہوئے اسا یو جے گلاں نہیں کر دے جڑیاں ساڈی طرف منسوب کر کے لوگ ہی پھیلا چھوڑ دے. یہ تاریخ ہے جی. ابو مخنف جیسے کذاب لوگ، محمد بن صائب الکلبی جیسے کذاب لوگ، عطیہ العوفی جیسے لوگ، ہاں جی ابو مخنف جیڑا ہے اور محمد بن صائب اس نو عطیہ العوفی جیڑا ہے وہ کیا آخدا ہے؟ عطیہ العوفی جدے بارے کتابہ دے موجود ہے ایڈا کذاب ہے کہ فوراں نبی علیہ السلام تے جھوٹ گھڑ لیتا ہے. عراق چاہی کوفے دے عطیہ العوفی محمد بن صائب الکلبی نو آخ رہے ہیں کہ جناب تواڈا نام کیا ہے؟ اس کہا جی تسا میرے استاد ہو، میں تواڈا شاگرد ہاں، میرا نام محمد ہے، میرے والد دا نام صائب ہے، بنو کلب قبیلے دے نال میرا تعلق ہے، شیعان مولا مرتضیٰ دے وچوں ہاں. اس کہا آج تو بعد میں تیری کنیت رکھ رہا ہاں ابو سعید. اس کہا حضور آج توڑی میں تا ابو سعید کنیت اپنی رکھی نہیں، نام میرا محمد ہے، تو تسا میں نو ابو سعید دی کنیت عطا کرو. ادھے پیچھے کیا میں منگیت وانے کل کنیت رکھیں تا میرے والدین میں نے کنیت دیونا یا میں خود کسے وجہ تو اختیار تسا میں نے ابو سعید. عطیہ العوفی نے آکھا دراصل ابو سعید خدری ہیں نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جس لئے میں آکھا کر سنا ان ابی سعیدن لوگاں نو شبہ پوسی کہ اے ابو سعید الخدری پہ تے ہو سے تا تو ہاں جی تا آپ نیک گنو اہل تشیع کتابہ اور سارے اہل سنت محدثین ودیتے پورا کلام کر دیں اور سانو خبردار کر دیں کہ خود شیعہ کتابہ دی روشنی چی پوری صحیح سند نالے چیز آ چکی ہے کہ عطیہ العوفی اپنی طرف رجال گھردائی نا گھڑ لیندائی کنیتہ گھڑ لیندائی اور ایو جے معاملے کردائی کہ وہ بندہ ہوندائی دوسری صدی ہجری دا انادہ راوی اور وہ دی کنیت ایسی رکھ دیاں کہ جناب لوگ سمجھ دیں کہ جناب محبوب علیہ السلام دا فلاں صحابی فرما رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں. حالانکہ حضرت ابو سعید خدری نے کوئی نبی علیہ السلام دے متعلق روایت نہیں کی تھی. راوی تا انہاں الکلبی پہ جس نو عطیہ اوفی نے ابو سعید دی کنیت عطا کی تھی ہوئی ہے. یہ دین وچ فتنہ کھڑا کرنا نہیں اور لوگاں نو خراب کرنا نہیں تو اور کیڑی شے پئی. میرے دوستو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسی پاکیزہ ذکر ان الارض یارثها عبادی الصالحون. ایک طرف اللہ دا قرآن ہے، قرآن پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ یقینی طور تے ایسا لکھ رکھا ہے زبور دے وچ. داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی زبور اگو فرمایا من بعد الذکر الذکر تو بعد الذکر تو مراد تورات مقدس یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ پہلے ایسا الذکر تورات مقدس چے گل لکھی، اس تو بعد زبور شریف جیسے گل لکھی. ہن قرآن اچ فرما رہے ہیں کہ ان الارض یارثها عبادی الصالحون کہ بے شک ایک خاص سرزمین بیت المقدس دی سرزمین اس دے وارث اور مالک بن سن عبادی الصالحون میرے او بندے جڑے دنیا سب تو بڑے نیک اور صالح انسان. مکی دور سورہ انبیاء اتری ہے جس وقت ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ربیہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابہ اکرام جڑے قلیل تعداد دے وچ حضرت بلال، حضرت خباب بن الارت، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عامر بن فہیرہ جیسے غلام کمزور ہستیاں انہوں نے نہ پلمینا انہوں نے مذاق اڑاوینا. ہاں جی
اور انہاں دی قلت دوتے اور کمزوری سماجی دوتے مذاق اور تانو تشریح اللہ پاک نے سورہ انبیاء دے مبارک مقام محبوب علیہ السلام تے نازل فرمایا مکہ والے ہو میرے محبوب دے غلامہ دا مذاق اڑا رہے ہو. فرمایا اس وقت دو سپر پاورز ہیں، رومن امپائر، پرشین امپائر. رومن امپائر 2200 سالہ تو دنیا دے 3 برے آزمہ دوتے قابض آ رہی ہے، اور کتنے 100 سالہ تو تسا عربیہ دا جزیرہ نمائے عرب دا حصہ پورا شام دا صوبہ انہوں نے الگ کی تو ہے تو آنے کلو، اور دومت الجدل تو لے کے سمندر تک یہ جتنا فلسطین اور شام دا علاقہ ہے سرزمین انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے صدیاں تو اپنے کنٹرول گورنر انہاں دا ہوتا ہے، فوجہ انہاں دیا ہوتی ہے، قانون انہاں دا چل دا ہے. تو انہوں صرف وہ کھامر پیمن دا نظام تو آنی سانس انہاں بھال رکھی ہوئی ہے، باقی تو آنے عرب دے کلو پورا خطہ الگ کر کے رومن امپائر دے تحت کی تو ہے، اور صدیاں تو فرمایا دوسری سپر پاور پرشین امپائر ہے، فارس، ایرانی، مجوسی. ہاں جی فرمایا رومن امپائر نال تسا یاریاں لیں دے ہو، تجارتی رستے کھلویں دے ہو، تسا بڑے انہوں دنیا دی سب تو بڑی طاقت مندے ہو. جڑے میرے حبیب دے غلام ہیں نا، میں اللہ نے پہلے تورات کیونکہ یہود موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے، وقت اسا زبور یہود حضرت داؤد علیہ السلام نو بھی بڑا مندر فرمایا اسا اہل کتاب دوتے حجت قائم کیتی ہوئی ہے کہ اے جڑے 2200 سالہ تو جنہ دا نظام آ رہے ہیں اور تسا سمجھ دے انہوں نے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اسا پہلے زبور اس تو بھی پہلے تورات قرآن پہ نازل کر دے کہ ایا جڑے میرے محبوب دے غلامہ نو تسا کمزور سمجھ رہے ان قریب اسا تو صدیاں تو لکھ دے چلے آ رہے اور نازل کر دے چلے آ رہے کہ میرے نیک اور صالح بندے یار سوہا اس بیت المقدس اور شام دی سرزمین دے وارث اور مالک بن سن. کون وارث اور مالک بن سن؟ کون فتح کر سن؟ رومن امپائر دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور اتھو شرک دا نظام سرزمین انبیاء اور بیت المقدس پاکیزہ سرزمین تو ہٹا کے پرچم توحید اور میں اللہ دا کلمہ اور نام بلند کر سن. کون ہو سن؟ عبادی الصالحون. قرآن پاک کی اٹھاؤ 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 دے وچ عبادی، عباد عبدی جمع ہے، اگو چھوٹی یا بھی لگی ہوئی ہے جویں کتابی دا معنی ہے میری کتاب، بلدی دا معنی ہے میرا شہر، وطنی دا معنی ہے میرا وطن. بالکل اس طریقے عبادی اللہ نے فرمایا کوئی ہور نہیں جنہ بیت المقدس رو فتح کر کے رومیہ کو لے کے پرچم اسلام اور پرچم توحید اور پرچم حق لے رامنے. عبادی وہ کوئی دوسرے نہیں ہو، میں اللہ دے بندے ہو سن، میں اللہ فرمائنا ہوں میرے بندے نے. کوئی ذاکر دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دا بندہ ہے؟ وہ آکسی میں اللہ دا بندہ، اللہ دا بندہ تا تائیں جے میزان تے پہنچی رب کریم فرماوے میرا بندہ ہے، جنہوں اللہ قبول فرماوے. فتح بیت المقدس سے شامل ہونے والی ہستیاں، اس دی قیادت کرنے والی ہستیاں، اس دی پلاننگ کرنے والی ہستیاں نو تا قرآن فرما رہے عبادی او میں اللہ دے بندے نے، عباد اللہ ان پہ. اگو فرمایا الصالحون. اللہ دلہ دا واقف ہے یا اہل تاریخ دلہ دے واقف ہے؟ اللہ کریم علیم بذات الصدور. فرمایا یار سوہا عبادی الصالحون اس زمین دے وارث اور مالک بن سن میرے صالح بندے، صالحین ہو سن جنہوں اللہ صالح فرماوے. انہاں دی نیکی تقوی طہارت کیڑا مومن جڑا شک کرے. تو محبوب نے ہدایت واسطے چھوڑیاں تا بنیادی طور تے دو چیزاں، قرآن پاک، اہل بیت اطہار اور اپنی سنت کریمہ. اطرت طاہرہ تو بھی وڈا جڑا سکلے ہوتا اللہ دی کتاب ہے، اور کتاب اللہ اور اطرت طاہرہ آپس سے جدا ہے نہیں، ہمیشہ ایک دوسرے دے نال ہیں. اور قرآن فرما رہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. جڑے بیت المقدس رو فتح کر سنو میرے بندے ہو سن تے ہو سن بھی صالح اور نیک بندے. نساؤ بیت المقدس آمد مصطفیٰ علیہ السلام تو بعد کہندے دور فتح ہو رہے ہیں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رومیہ دے نال کون جنگ کر رہے ہیں؟ رومن امپائر دے نال حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ. ہاں جی اللہ فرما رہے عبادی الصالحون، میرا عمر میرا بندہ ہے. قرآن فرما رہے اللہ عبادی میرے بندے اور الصالحون ہن بھی صالح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دے تمام ساتھی، تمام جہاد کرنے والے اس دور دی جڑی امت مسلمہ ہے نا، جڑے رومیہ نال بھی ٹکرا رہے ہیں، ایرانیہ نال بھی ٹکرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیا او بشارت اور غیب دیا خبرہ جڑیاں
زبور شریف ہی اس تو پہلے تورات مقدس بھی انہوں نے سچا ثابت کر رہے ہیں عبادی الصالحون وہ اللہ دی اے نیک اور صالح بندے تو سیدنا عمر حضور مولا کائنات سیدنا عثمان ذو النورین سیدنا طلحہ و زبیر سیدنا خالد بن ولید سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح حضرت عمر امیر المومنین ساری نقشہ بندی اور پلاننگ کرنے والے حضرت عمر اپنی مشاورتی کمیٹی جنہ حضور مولا کائنات ساری ہستیاں موجود اور اس تو بعد سالار کون ان مسلمانہ دے سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ ایک قوم آختی ہے ارتد الناس الا خمسہ کیونکہ حضور مولا کائنات رو وسیع نہیں مننا لہذا 5 ہستیاں تو علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے تسا آتے ہو او مرتدن قرآن فرمائدہ ہے عبادی الصالحون او میرے صالح اور نیک بندے گل قرآن دی برحق کے تسا جھوٹے لوگا دی نہیں میرے دوستو اور حضور امیر المومنین مولا کائنات کرنا اللہ تعالیٰ وجل کے نے فرمان دوتے گل مکمل کرو حضور مولا کائنات رو تا ابو الائمہ بندے ہو امام المعصومین دا امام الائمہ بندے ہو اسا انہا ہستیاں نو محفوظ بندے ہیں میرے عزیزت تو صدا معصوم آخ دے ہو علماء اہل تشیع دی قرب الاسناد تو لے کے ہر دور دی کتاب صحیح سند دینا لے حضور مولا کائنات دے کل سوال کیتا گیا حضور اسا بیعت کی تو یہ توڑی تو ساڑی رہنمائی فرماؤ کہ یہ جیڑی جیڑی ہستیاں توڑے نال جنگ دے وچ آ کے ٹکرا گئیں انہاں دے بارے اساں توڑے غلاماں نے توڑے پیروکاراں نے کیا ذہن رکھنا ہے انہاں دے بارے مثبت ذہن رکھو منفی ذہن رکھو آپ دی بیعت اسا کیتی ہے جو تسا ساڑی رہنمائی فرمائے سو اسا اس رہنمائی تے چل سو امیر المومنین مولا کائنات دا فرمانا اب نہج البلاغہ دیکھو آپ نے فرمایا میرے عزیزوں اللہ زینہ حاربونا جنہ لوگا ساڑے نال محاربت کیتی ہے انہاں ساڑی دشمنی نہیں ساڑے خلاف جنگ کیتی ایسا نہیں ہے کہ انہاں دے دلان دے کوئی میرے متعلق بغض ہے کوئی وہ میرے کل ذہنی طور تے دور ہے فرمایا حضرت امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت تو بعد حالات اس طرح بڑھ گئے فتنہ نے اس طرح گھیرے چھ مسلمانہ لے لیا کہ میں علی دیکھ رہا لم تستقر القلوب دل اپنی جگہ دوتے استقرار اور ٹھہراؤ نہیں رکھ پائے وَلَمْ تَسْبُتِ الْعُقُولِ اور عقلہ اپنی جگہ دوتے قائم نہیں رہ سکیاں وَنْدَرَسَتْ مَعَالِمُ الطَّرِيقِ اور جڑے راستے دے نشانات اتنے گھٹا ٹوپ دھیرے آئیں اور فتنے اور پریشانیاں کہ جناب وہ جڑی علامات نہ سدھے رستے دیا وہی مٹ گئی ہیں ان دراست معالم الطریقے تو جتھے عقلہ اپنی جگہ تے قائم نہیں راستے دے نشانات شیطان اور شیطانی قوتاں حالات ایسے بنائیں آپ دی شہادت بعد مٹا چھوڑیں ذہن اپنی جگہ تے اور دل اپنی جگہ تے قائم نہیں تو فرمایا میں علی بن ابی طالب تو قیامت تک درس دے سا جیڑا بندہ میں علی بن ابی طالب نال محبت رکھتا ہے میری بیعت چے میں نو اپنا مقتدہ رہنما بندہ ہے میں انہاں ہستیاں نو معذور مننا وہ پورے مخلص ہستیاں روپیاں جتنا جس دے کل علم عقل اس وقت صلاحیت ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن دے مطابق حق دی پاس بانی کی تھی اس وقت اور غور و فکر کر کے انہاں حالات دے مطابق ایک نتیجے تے پہنچن انہاں کوئی میری دشمنی نہیں پورے اخلاص سے نال انہاں اقدام اس واسطے فرمایا میں علی بن ابی طالب تو انہوں رہنمائی دینا کہ اللہ زینہ حاربونا جیڑی ہستیاں حالات ایسے بڑے کہ ایسا آپسی تلوارہ لے کے ٹکرا گئے فرمایا انہم لیسو بے کفراتن میں علی پاک نے انہوں دے خلاف جیڑی جنگ لڑی ہے انہوں نے کافر من کے نہیں او مومن نو کافر نہیں ان پہ ولا بے منافقین نہ یو منافقین پہ نہ کافر نو منافقن ولیسو بے فساقاتن اور میں علی دی نظر دوچے او فاسق اور گناہگار بھی نہیں ہے انہم لیسو بے کفراتن او کافر بھی نہیں ولا بے منافقینان او منافق بھی نہیں ولا بے فساقاتن او گناہگار بھی نہیں ولیکن رأو انہم علی حقن انہوں نے حالات دے مطابق پورا غور و فکر کر کے اس نتیجے تے پہنچے کہ وہ حق دیتے ہیں انہاں جتنا قدم بھی اٹھایا ہے حق دی حفاظت واسطے اور اللہ دی رضا واسطے اٹھایا ہے دین امت ملت مرکز دی حفاظت واسطے اٹھایا ہے وَإِنَّا رَأَيْنَا اور اسا وقت انہاں دے مقابلے چ رائے قائم کی تھی غور و فکر کی تھا اسا اس نتیجے تے پہنچے کہ اِنَّا عَلَىٰ حَقٍ اسا حق دیتے ہیں فرمایا میں کدے بھی تلوار میں آنے چونہ کڑنا وہ حملہ آوروں میں نہ میں انہوں نے روکا لیکن میری مجبوری آئی کہ میں نے تلوار کڑھنی ضروری کیوں اس واسطے
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تو بعد مرکز وچ میں علی بن ابی طالب دی انہاں لوگاں نے بیعت کی تھی جنہ حضرت ابو بکر عمر عثمان پاک دی بیعت کی تھی. مرکز وچ میری بیعت ہو گئی اور انہاں واسطے شبہ پیدا ہو گیا کہ جنہ حضرت عثمان نو شہید کیتا آئی. اگلے دن جمعہ تو بعد جس نے میں ممبر تے بیٹھا بیعت عمومی واسطے وہ 20,000 تو لے کے 30,000 بلوائی حضرت عثمان دے قاتلین انہاں ہی لینا چلائیاں مدینہ طیبہ مسجد تک. اور نہ کہا امیر المومنین بیعت توڑی کل دی منعقد ہو گئی ہے. حضرت طلحہ و زبیر نے آغاز کیتا ہے تسا اور امیر ہون سانو بھی بیعت وچ لگو. تو فرمایا میں رک گیا. میں پوری توجہ کی تھی اس مسئلے تے تو میں اس نتیجے تے پہنچا کہ جڑے لوگ پہلے امیر نو ظلمن شہید کر چکے ہو جس نے مسلمان نوے امیر دی بیعت کریں اور وہ پہلے والے امیر دے قاتلین اگر نوے امیر دی اطاعت وچ آونا چاہیں تو نوے امیر نو ہاتھ نہیں پیچھا کرنا چاہیے انہاں نو اپنی اطاعت اور بیعت وچ لے لونا چاہیے تاکہ وہ مین سٹریم وچ داخل ہو ونجن اطاعت وچ آ ونجن. اور جس نے نوے امیر نو حالات تے مکمل کنٹرول ہو ونجے تے انہاں فتنہ گراں دی جڑی قیادت ہے انہاں نو پورے مملکت ترائے بر اعظم وچ غیر کلیدی غیر اہم عہدے چھوٹے چھوٹے دے کے بکھیر دیونا چاہیے اور حالات اپنے کنٹرول کر کے وقت عدالت قضا قائم کرنی چاہیے. اور پہلے والے شہید خلیفہ دے ورثاء نو آکھنا چاہیے کہ آؤ قانون اور شریعت دے مطابق مرافع کرو اپنا مقدمہ پیش کرو ایویڈنس اور ثبوت اور شہادتہ لے کے آؤ. انہاں دے ثبوت اور شہادتہ اور ایویڈنس دی روشنی دے جڑے جڑے پہلے امیر دے قاتل ہوئے انہاں نو قصاصی قتل جڑے سہولت کار فیسیلیٹیٹر اور مشورے شامل انہاں نو ویسی سزا تجویز کر کے سزا دے کے یہ فتنہ ہمیشہ واسطے ختم کر دینا چاہیے. میں اس وجہ تو انہاں نو لے لیا بیعت اور حضرت معاویہ اور باقی عزیزہ نو شبہ پیدا ہو گیا کہ علی دوت حضرت عثمان دے قتل اور شہادت عمل دخل اور ہاتھ اور رضا ہے کیونکہ انہاں تا فوراً انہوں اپنی بیعت لے لے. انہاں چنانچہ میرے پیغام بھیجے کہ اسا تو انہوں خلافت ہی توانے اسا مد مقابل نہیں نہ توانی اسا خلافت دے منکر ہے اسا تو انہوں امیر المومنین مندے ہیں لیکن بیعت اس سے لے کرے سو اطاعت اس سے لے آسو جس سے لے حضرت عثمان دے قاتلین نو بہر کر سو. تسا حضرت عثمان دے قاتلین نو قتل کرنا ہی پہلے حضرت عمر شہید ہو گئے وقت حضرت عثمان شہید ہو گئے. تسا اینا قاتلین اور بلوائیاں نو قتل کرنے بجائے انہوں نو بیعت وچ لے کے اپنا جماعت وچ شامل کیتا ہے. تو جتھے حضرت عثمان دے قاتل بیٹھے ہو سن اسا حضرت عثمان دے رشتہ دار اور خاندان ہوتے ہرگز نہ بیٹھ سو. فرمایا انہوں دا شبہ پر حق آئی اس واسطے کہ فرمایا قرآن انہوں حجت عطا کر رہے. حضرت امیر معاویہ نے یہ خط لکھا ہے حضرت مولا مرزاد خط جواب کہ جناب اس وقت نساؤ تمام بنو امیہ قبیلے کیونکہ حضرت عثمان بنو امیہ دے سردار ہیں. حضرت عثمان دی شہادت تو بعد بنو امیہ میں انہوں دا چچا زاد بھائیاں میں معاویہ بن ابی سفیان نو اپنا انہوں نے ولی مقرر کیتا ہے. میں ولی دم حضرت عثمان دا اس قد وارث میں سارے بنی امیہ دی طرف انہوں دا سردار چیف ہاں. اور قرآن فرما رہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانہ جیڑا کوئی ظلمن قتل کیتا گیا اسا اودے ولی اور وارث نو سلطانی اور حجت عطا کیتی ہے. لہذا حضور تو انو میری شرائط مننیاں پوسن کیونکہ سلطانی اور حجت میرے کو لے قرآن ارشاد فرماتا ہے سانو مطمئن کرنا پوسی تو انو اور اسا مطمئن تاؤ سو جے قاتلین عثمان نو کے ساتھ قتل کر سوتا. حضور مولا مرزاد فرمایا دن تھوڑا جیا عرصہ میں دے ہو جا میں نو حالات تے کنٹرول دے ہو جا. فرمایا 1.25 سال میں حجت قائم کی تھی تو میرے کل میں کدے بھی نہ لڑائی کرا میں کدے تلوار نہ چلن دے جی میں معاملات چلے نہ لیکن میں نے قرآن نے مجبور کر دیتا کہ ریاست دے اندر ریاست دا چونکہ وجود اسلام نہیں تسلیم کردہ. تو میں نے قرآن پاک دے 26 میں پارے سورہ الحجرات آیت نمبر 9 جو حکم آئی قاتل اللہ تی تبغی حتی تفیہ الہ امر اللہ چونکہ ریاست دے وچ ریاست دا وجود دین نہیں بندہ میں مرکز امیر المومنین میں مجبور ہو گیا حجت شرعی قائم کرنے تو بعد 1.25 سال میں کوشش کی تھی لیکن معاملات نہیں اپنے مقام تے آئے. تو میں نے اللہ دے محبوب دا حکم ہے کہ میں انہاں دے خلاف جنگ کرا لیکن انہوں کافر سمجھ کے نہیں منافق سمجھ کے نہیں
گناہگار سمجھ کے نہیں، صرف اس واسطے کہ شام اور مصر دا صوبہ ریاست وچ ریاست بنا کھلوتا ہے، میں انہوں طاقت دے ذریعے مین سٹریم وچ لے کے آما، میں جنگ کیتی ہے لیکن ریاست وچ ریاست دا وجود ختم کرنے واسطے کیتی ہے۔ انہاں عزیزاں نو میں کافر سمجھ کے نہیں، منافق سمجھ کے نہیں، گناہگار اور فاسق و نافرمان سمجھ کے نہیں، ہم اخواننا، وہ ساڑے بھائی ان پہ بھائی سمجھ کے جنگ کیتی ہے تاکہ مین سٹریم دے وچ آون۔ عزت حضور مولا مرزادی رہنمائی ہے کہ اے انتظامی نوعیت دا اختلاف ہے، اے ایمانی اختلاف نہیں، کوئی کفر و ایمان دا مسئلہ نہیں ہے جڑا آج کل انہاں لوگاں نے فتنے پا کے امت وچ بنا چھوڑا ہے۔ اس وقت میرے دوستو، اساں چونکہ قرآن، اہل بیت اطہار، مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت، صحابہ کرام دی جماعت، اہل بیت اطہار دی جماعت، اس وقت جو سانو امیر المومنین نے فرمایا اساں آپ دی بیعت ہے، امام حسن مجتبی اگر ہستیاں کافر ہو چکی ہیں حضور مولا مرتضیٰ کے خلاف جنگ کر کے تو امام حسن رضی اللہ عنہ جان تک قربان کر سکتے ہیں، لیکن کسے بھی نافرمان کافر دے اور منافق دے ہاتھ پوری امت دیا گردنہ نہیں دے سکتے، لیکن امام حسن حسین نے سلو فرمائی ہے ناس دیا دلال جتھے یزید جیسا نافرمان اور فاسق آئے اور دینی قدرہ متزلزل ہوتیاں نظر آئیں، امام حسین نے سر داد نہ داد دست در دست یزید، اسا آج تڑی یزید تو نفرت دا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اگر حضرت معاویہ دا معاملہ بھی انجے ہو گیا اور حضرت ام المومنین حضرت طلحہ و زبیر دا، تو میرے دوستوں وقت انہاں دے نال اے ہستیاں کیوں اتنے پیار محبت دے معاملات چلاویں نا؟ اسا کئے فتنے دا شکار نہیں ہوئے، اسا تاریخہ نہیں مندے، اسا کتاب اللہ، اسا سنت اور جماعت دوتے آئی تک چل رہے ہیں میرے دوستوں۔ اللہ پاک سانو ہر فتنے تو محفوظ و معمون فرماوے۔ بہت زیادہ آپ حضرات دا ٹائم لے لیا، بنیاد میں آیت موضوع دی تھوڑی جی قائم کرنے دی کوشش کیتی ہے، لیکن اصل چیز تاریخ دی حقیقت کیا ہے اور تاریخ دے مقابلے چ اللہ اور دے پیارے محبوب دا فرمان اور منہج اہل بیت اطہار کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نو منظور ہے تا اگلا کوئی موقع اس علاقے دے چوسی تا انشاءاللہ جتھو گل روک رہے ہیں اتھو ہی انشاءاللہ تعالی شروع کرسو۔ اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے، بڑے مبارک بات دے مستحق کو ایسی کریم ہستیاں ٹائم کر دیں، اپنے قدمہ دی برکت نال فیض یاب فرما دیں۔ اللہ تعالی حضور دے سائے چی برکت رکھے اور اللہ پاک ایسے محبت والے پیر بھائی جڑے سارے دا سارا انتظام ادارے بھی چلا رہے ہیں، مساجد دا نظام اور سال دے وچ ایسا بھی انتظام کر دیں کہ ایسا پورے اہل علاقہ اجتماعی طور تے انہا معاملات تو فیض یاب ہوتے اور ساری رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک دین و دنیا دے وچ ہر خیر عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرماؤ کل انشاءاللہ العزیز بعد از نماز ظہر اسے مقام تے سالانہ عرس مبارک منعقد ہو سی، جس دے اندر خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد رضا شاہ بخاری آف شجاباد آپ دا خصوصی بیان ہو سی۔ انہاں تو علاوہ حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام مرتضی شاہ صاحب آپ دا بھی خصوصی بیان